سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نگران وزیر اعظم نے نیو یارک میں پائیدار ترقیاتی اہداف سربراہ اجلاس کے سیاسی اعلامیے میں پاکستان کی تجاویز کی شمولیت کا خیر مقدم کیا ہے۔ نگران وزیر خارجہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ثابت قدم رہنے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان اور امریکہ نے افغانستان میں پائیدار امن کے لیے تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ اور الجزائر کے صدر نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور دیا ہے کہ وہ فلسطین کے تنازع کے 2 ریاستی حل کے لیے قرارداد منظور کرے۔ ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ، جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور FM چینلز کی لائیو سٹریمنگ، تازہ ترین خبریں، ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پوڈ کاسٹ سروس اور بہت کچھ۔ تو ابھی وزٹ کریں radio.gov.pk/apps اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں آئندہ سربراہ اجلاس COP28 میں موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے سالانہ $100 ارب سے زائد فراہم کرنے کے وعدوں کی پاسداری سمیت فنڈز کی مساوی تقسیم کا خواہش مند ہے۔ وہ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس کے موقع پر پائیدار ترقیاتی اہداف سربراہ مکالمے سے خطاب کر رہے تھے، جس کا موضوع تھا سرمایہ اور سرمایہ کاری کو متحرک کرنا اور پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے عمل درآمد کے ذرائع۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے تحفظ اور نقصان اور تباہی کے ازالے کے لیے $50 کروڑ مختص کرنا چاہتا ہے، جس کا مقصد اس حوالے سے فوری طور پر فنڈز فراہم کرنا ہے۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ ایجنڈا 2030 کی منظوری کے 8 سال بعد پائیدار ترقیاتی اہداف کے صرف 12% اہداف زیر نظر ہیں، کیونکہ کووڈ کے باعث پیدا ہونے والے سیاسی بحرانوں، موسمیاتی تغیر اور تنازعات نے ترقی پذیر ملکوں کی معیشت کو تباہ کر دیا اور عالمی مالیاتی کساد بازاری سے اس میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور دوسرے ترقی پذیر ملکوں کی طرف سے پیش کی گئی متعدد تجاویز پائیدار ترقیاتی اہداف سربراہ اجلاس کے سیاسی اعلامیے میں شامل کرنے کا خیر مقدم کیا ہے۔ انوار الحق کاکڑ نے ان معاہدوں پر فوری عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے جنرل اسمبلی کا ایک ورکنگ گروپ تشکیل دینے کی تجویز دی۔ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ثابت قدم رہنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس کے موقع پر ایشیا سوسائٹی سے خطاب کرتے ہوئے دہشت گردی کے مسئلے کو کسی خاص ملک، برادری، علاقے یا مذہب سے جوڑ کر سیاسی بنانے کو یکسر مسترد کر دیا اور دہشت گردی کے ناسور سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے پر زور دیا۔ وزیر خارجہ نے پاکستان کو درپیش دہشت گردی کے خطرات کے حوالے سے کہا کہ ہم تحریک طالبان پاکستان اور اسلامی ریاست خراسان کی جانب سے دہشت گردی کے خطرات اور پاکستان کے خلاف حملوں کے لیے افغان سرزمین کے استعمال نہ ہونے کے حوالے سے عبوری افغان حکومت کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ جلیل عباس جیلانی نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارت کی ریاستی پشت پناہی میں جاری دہشت گردی کے بارے میں کہا کہ مقبوضہ وادی میں اس غیر قانونی کارروائیوں اور بھارتی فوج کے ہاتھوں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے پاکستان کے ساتھ تعلقات مزید خراب ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں خصوصاً مسلمانوں کے خلاف مذہبی انتہا پسندی کی وجہ سے صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی ہے۔ پاکستان اور امریکہ نے افغانستان میں دیرپا امن کے لیے تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاقی رائے نیو یارک میں نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی اور افغانستان کے بارے میں امریکہ کے خصوصی نمائندے تھامس ویسٹ کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ وزیر خارجہ نے اس موقع پر مستحکم، پرامن اور خوشحال افغانستان کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔
منصوبہ بندی کے نگران وزیر محمد سمیع سعید نے صوبائی حکومتوں اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی انتظامیہ سے کہا ہے کہ وہ ایک ہفتے میں سفارشات کے ساتھ اپنے جامع لائحہ عمل جمع کرائیں۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں زرعی اراضی کی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے لیے منتقلی کے عمل کو باضابطہ بنانے کے لیے خانہ شماری کے بارے میں خصوصی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے یہ کمیٹی ملک بھر میں زرعی اراضی کی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے لیے منتقلی کو باضابطہ بنانے کے بارے میں تیزی سے معاہدے کرنے کے لیے تشکیل دی تھی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ اطلاعات و نشریات کے نگران وزیر مرتضیٰ سولنگی نے سینئر صحافی شاہد جواد فیضی کی والدہ کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ایک تعزیتی بیان میں والدہ کے انتقال کو ایک بڑا نقصان قرار دیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور لاواحقین کو صبر جمیل دے۔ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا ہے کہ ہمارا نصب العین خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے چین کے شہر ینچوان میں تیسرے نینگشیا بین الاقوامی فرینڈشپ سٹیز فورم کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایک مستحکم اور جامع تعلق دونوں ممالک کے بہترین مفاد کے لیے ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ خصوصی اقتصادی زونز، تمام جاری منصوبوں کی تکمیل اور گوادر بندرگاہ کی فوری ترقی کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ محسن نقوی نے کہا کہ سی پیک اور چین پاکستان آزادانہ تجارتی معاہدے نے دونوں ملکوں کے درمیان معاشی اور تجارتی روابط کو نئی جہت دی ہے۔ سندھ کے نگران وزیر اعلیٰ ریٹائرڈ جسٹس مقبول باقر کے زیر صدارت آج کراچی میں محکمہ خزانہ کا ایک اہم اجلاس ہوا۔ نگران وزیر اعلیٰ کو صوبے کے مالی وسائل، اخراجات اور بجٹ حکمت عملی کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ نے صوبے میں پینشن اصلاحات کی ہدایت کی کیونکہ پینشن کے اخراجات مجموعی مالی اخراجات سے 14% زائد ہیں۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت کی کہ وہ غیر قانونی پینشنرز کو نظام سے خارج کریں اور کھلی کچہریاں لگا کر پینشن کیسز کی تصدیق کریں۔ فرانس کے قونصلر جنرل نے آج کراچی میں سندھ کے نگران وزیر اعلیٰ ریٹائرڈ جسٹس مقبول باقر سے ملاقات کی۔ اس موقع پر دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے اور ثقافت اور اعلیٰ تعلیم کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ قونصل جنرل نے وزیر اعلیٰ کو بتایا کہ ان کے ملک نے دوسرے ملکوں کے مقابلے میں انتہائی معقول فیسوں پر ماسٹرز ڈگری پروگراموں کی پیشکش کی ہے۔ سندھ کے نگران وزیر اعلیٰ نے دورے پر آئے مہمان کو یقین دلایا کہ مقامی جامعات کو فرانس کی طرف سے ماسٹرز ڈگری پروگراموں کے بارے میں بتایا جائے گا۔ خیبر پختونخوا کے گورنر حاجی غلام علی نے مستحکم معاشی ترقی کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے پشاور میں مختلف وفود سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کاروباری برادری کو ملک کے معاشی استحکام کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرنا چاہیے۔ حاجی غلام علی نے وفود کو یقین دلایا کہ ان کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے مقبوضہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھارتی فوج کے ہاتھوں شہید کیے گئے 10 نوجوانوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ انہوں نے اپنے الگ الگ بیانات میں مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی موجودہ بدترین صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے بھارت اور مقبوضہ کشمیر کے مختلف جیلوں میں حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی مسلسل نظر بندی کی بھی مذمت کی اور ان کی جلد رہائی کا مطالبہ کیا۔ الجزائر کے صدر عبد المجید تبون نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور دیا ہے کہ وہ تنازع فلسطین کے 2 ریاستی حل کے لیے قرارداد کی منظوری دے۔ انہوں نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے 1967 کی سرحدوں کے مطابق ایک آزاد فلسطینی ریاست کی حمایت کی۔ انہوں نے فلسطین کو مکمل رکنیت دینے کے لیے اقوام متحدہ کا خصوصی اجلاس بلانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 3:30 بجے اپنے قومی پروگرام میں ماہ ربیع الاول کے سلسلے کا تیسرا سیمینار نشر کرے گا۔ موضوع ہے قناعت اور سیمیناروں کا سلسلہ ہے پیغمبر خلق عظیم۔ شام 4:05 پر ایک اور قومی پروگرام میں شاعر میر تقی میر کی برسی کے سلسلے میں ایک فیچر پروگرام بھی نشر کیا جائے گا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران زیریں سندھ، مشرقی پنجاب، گلگت بلتستان اور کشمیر میں آندھی چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ اس دوران زیریں سندھ میں بعض مقامات پر شدید بارش کی توقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور گلگت 33 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 32، کراچی، پشاور اور مظفر آباد 35، کوئٹہ 30، مری 21، سری نگر 28، جموں 33 اور لیہ 18 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
آخر میں خاص خبروں کے خلاصے پر ایک نظر۔ نگران وزیر اعظم نے نیو یارک میں پائیدار ترقیاتی اہداف سربراہ اجلاس کے سیاسی اعلامیے میں پاکستان کی تجاویز کی شمولیت کا خیر مقدم کیا ہے۔ نگران وزیر خارجہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ثابت قدم رہنے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔